کہتے ہیں آپ کے؟ اچھا بھائی وہ سبیل کے پاس جانے سے بسم اللہ سرکار وہ سبیل کے پاس جانے سے روکتے ہیں. کفر کی وجہ اس میں کیا بتائی مطلب بھائی اللہ نے کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ جو سبیل کے پاس جانے سے روکے. اللہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہو کے بھی کفر اختیار کر گئے ہیں. بھائی بسم اللہ توجہ رکھیے گا. اچھا انہوں نے کفر اختیار کیا اور آگے ہوا کیا؟ کفر اختیار کیسے کیا کہ سبیل سے روکا اور آگے حد ہو گئی. جو میں نے کہا نا کہ انہوں نے مسلمان ہو کے کفر اختیار کیا, آگے آیت کا مطلب بتا رہے ہیں اضل اعمالهم, اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. اس کا مطلب یہ ہوا جیل والوں بات اللہ کسی اعمال والوں کی کر رہا ہے جنہوں نے سبیل سے روکا. اچھا ان القرآن یفسر بعضه بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. آئیے آپ سورہ اسراء سے پہلے سبیل پڑھ کے میں نتیجہ اخذ کروں آپ کے سامنے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, جو یہاں اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. نہیں جیل والوں بھی شاید میں ایک بات پہنچا نہیں سکا. پروردگار سے سوال کریں پروردگار جنت میں جانے کا لطف ہی کیا ہے؟ حسنین کریمین کے پاک نانا نے ایک دن خطاب میں کہا تھا کہ جنت میں کوئی بھی بوڑھا نہیں ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ اب میں کیا کروں, حسنین کے نانا نے کہا تھا, میں تو نہیں کہہ رہا. اب اللہ بوڑھوں کو جنت میں نہ جانے دے تو میں کیا کروں؟ اب وہاں سے بھی کچھ لوگ پریشان. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھائی کیا کہنے آپ کے جو پہنچ گئے ہیں, یا رسول اللہ یا رسول اللہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا تو یہ جتنے آپ کے پورے صحابی ہیں ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا اس لیے کوئی بوڑھا نہیں جائے گا کہ جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہوگا. توجہ, اگر کیا کہنے نوید پیچھے بیٹھے ہو نا یار, کیا کہنے اگر کوئی بوڑھا بھی گیا وہ جوان ہوگا. یا اللہ تیری جنت میں بوڑھا جائے تو وہ جوان ہو جاتا ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ, اللہ کہہ رہے جو یہاں اندھا ہے فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. بھائی توجہ, وہ بسم اللہ, وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. بھائی جنت میں جانے کا فائدہ کیا؟ اگر یہاں اندھا ہے بوڑھے جوان ہو جائیں گے جنت میں, یہ کون سا اندھا ہے جو آخرت میں جا کے بھی اندھا ہوگا؟ جاگنا جیل والوں, اللہ کہہ رہے اس لیے اندھا ہوگا وَأَضَلُّ سَبِيلًا, چونکہ وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے. کل ایمان میرے جائے بدر سرکار تشریف لے آئے. بسم اللہ. اچھا تو پھر آؤ جیل والوں اللہ سے سوال نہ کرے یا اللہ وہ سبیل ہے کیا؟ ایک جگہ پہ تو کہتا ہے کہ جنہوں نے سبیل کو پشت کی وہ کافر ہو گئے. ایک جگہ پہ اللہ تیرا فرمان ہے کہ جو یہاں اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا ہوگا چونکہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کربلائی کو میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. یہ آپ کے سامنے تفسیر ابو حمزہ سمالی آپ کے سامنے, چوتھے امام کا صحابی, کہتے ہیں 61 ہجری کے بعد واقعہ کربلا کے بعد جب 62 ہجری میں میرے مولا کا بیٹا علی زین العابدین کربلا میں بابا کی زواری کے لیے دوبارہ حاضر ہوئے. جاگنا بھائی, مسجد کوفہ میں جب یہی صحابی ملا, توجہ اس وقت ان کی عمر تھی 15 سال, جا کے سننا. اچھا پھر یہ 100 سال تک گئے ہیں, امام صادق تک بھی گئے ہیں. اب جاگنا بھائی, جو کیمرہ والا دوست ہے اس سے گزارش ہے بھائی ذرا قریب کرنا, کیونکہ کہتے ہیں کہ ملنگ جو ہیں یہ عموماً کتابوں سے بات نہیں کرتے. بھائی ہم تو وہ ملنگ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ علی نے بوذر و سلمان کو کتابیں پڑھائی نہیں, وہ ولایت قبول کر کے خود علی کے ذکر کی کتاب بن گئے ہیں. جاگنا ملنگو, بسم اللہ کیا کہنے آپ کے؟ اچھا بھائی سبیل کیا ہے؟ یہ میرے سامنے تفسیر ابو حمزہ سوالی جو آپ کے سامنے میں کھول کے کھڑا ہوں, جس بھی سائل سے پوچھا گیا, ایک تفسیر ابو حمزہ سوالی, اب ذرا کیمرہ قریب کرنا, سائل پوچھ رہے ہیں سرکار صادق علیہ السلام سے, مولا یہ سبیل کیا ہے جس سے بندہ بھٹکے تو وہ کافر بھی ہو جاتا ہے, اگر اس کو پشت کرے یہاں اندھا ہو کر وہاں بھی اندھا ہوتا ہے. میرے مولا نے فرمایا اما السبیل, یہ آپ کے سامنے تفسیر کھلی ہوئی ہے, اما السبیل فی کتاب اللہ ولایت و جدی امیر المومنین, سبیل اللہ کی کتاب میں نام ہے میرے دادا علی کی ولایت کا. بھائی کیا کہنے آپ کے, بھائی آپ
جو یہاں اندھا ہے فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا کیونکہ وہ سبیل سے بھٹکا ہوا ہے۔ جل والوں پہلا جملہ ذرا وصول کرنا، یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے دنیا والوں ادھر ادھر کی ٹکریں نہ مارو، جو علی سے بھٹکا ہوا ہے وہ یہاں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا۔ کل ایمان کیا کہنے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ کیا کہنا ہے؟ اچھا بھائی، تو میں نے یہاں سے شروع کیا سورہ محمد سے، والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ کافر ہو گئے جو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے، توجہ، جو اللہ کی سبیل سے روکتے رہے، اور اللہ نے ان کے اضل اعمالهم، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ خدا جانے بندوں کو کیا خواہش پڑ گئی ہے، وہی بڑا مشکل ابتلا کا دور ہے، میں بالکل بین السطور سرکار پیغام دوں گا، خدا جانے یہ کیا معاملہ پڑ گیا ہے۔ بھائی میں نہ تو مفتی ہوں، میں تو ملنگ ہوں، میں خود حلقے کا ماتمی ہوں، سرکار گواہ ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے لوگوں کو نماز میں علی نہیں ملتا، مجھے تو تحت الثری سے عرش اولا تک علی کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ کل ایمان اچھا اگر یہاں بات نہ ہوتی تو میں آگے بات نہ کرتا۔ آگے کہتے ہیں والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عملوا الصالحات، سورہ محمد پڑھ رہا ہوں دوسری آیت، وہ لوگ جو ایمان لائے سرکار اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ بھائی توجہ، اچھا عمل صالح کیے، بھائی کیا معنی ہے عمل صالح کا؟ جو ہم سمجھتے رہے جب کسی سے بھیک مانگی، کسی سے خیرات مانگی نجف میں جا کے، سرکار کی عمل صالح کو کھول دیں، یہ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تو نماز کو سمجھتا ہے عمل صالح، روزے کو سمجھتا ہے، زکات کو سمجھتا ہے، جہاد کو سمجھتا ہے؟ ہاں جی ہمارے نزدیک تو یہی ہے۔ اب توجہ، کہا اگر نماز عمل صالح ہوتی تو اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہے فوائد للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، پڑھ بھی نماز رہا ہے جا بھی جہنم میں رہا ہے۔ بھائی توجہ کی آپ نے سورہ مائون سے پڑھا۔ اچھا پھر یہ عمل صالح ہے کیا؟ بھائی اگر نماز عمل صالح ہو سکتا، بسم اللہ جو پیچھے باقی دوست ہے بھائی کیا کہنے آپ کے، بسم اللہ آپ کی خیر ہو، اگر نماز عمل صالح ہے بھئی نماز کا تو کیا مقام ہے؟ نماز میرا موضوع نہیں، جس دن نماز موضوع ہوا اس دن شیخ صدوق علیہ رحمہ اور کلینی کی کتابیں سامنے رکھ کے فقط نماز پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ آج نماز موضوع نہیں، لیکن عمل صالح یہ نہیں ہے۔ تو پھر ہے کیا؟ میں اکثر سرکار عرض کرتا ہوں کہ جو عربی گرامر ہے یہ نہ شیعہ ہے، نہ سنی ہے، نہ غالی ہے، نہ مکسر ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تو پھر یہ صالح ہے کیا؟ جاگنا ذرا خدا کے لیے، اس سے بتاؤں گا عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ تفسیر صافی، یہ جو تفسیر آپ کے سامنے پہلے لے کے آیا ابو حمزہ صومالی، یہ تفسیر صافی میرے دو ہاتھوں کو غور سے دیکھیے، بڑا فاصلہ کم ہے نا، دو ہاتھوں میں بہت کم ہے، لیکن یہ دو تفسیروں میں 1000 سال کا فرق ہے۔ توجہ رکھیے گا، ان دو تفسیروں میں 1000 سال کا فرق ہے، اس اور اس ہاتھ میں توجہ۔ اچھا بھائی عمل صالح ہے کہ اگر نماز نہیں ہے؟ آؤ پھر پوچھا گیا کس سے؟ میرے مولا صادق علیہ السلام سے۔ شاید میں کئی بار یہ جملہ کہہ چکا، اب میں کیا کروں، مجھ پہ خود یہاں جہلم میں آ کے بادشاہ باب الحوائج قلم کے سائے میں کوئی وجد طاری ہوتا ہے، میری زبان سے جبر مشیت کی طرح کوئی کہتا ہے پھر یہ جملہ ادا کر۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں شاہ جی کہ یہ گھرانہ ہی سچ ہوتا ہے، پھر وہ کیا ہوگا جو سچوں میں صادق کہلایا ہے۔ جب سارا گھرانہ بسم اللہ سے بسم اللہ بھائی، جب سارا بسم اللہ بسم اللہ، جب سارا علی بادشاہ کے نام پر نا یہ سوچنا اور یہ کوئی سانس لے کے علی بادشاہ کا نعرہ وہ ہے، خدا کی قسم اس کتاب لکھا ہے کوكب درد، اہل سنت کی کتاب، سید محمد صالح کشفی السنی البریلوی کی لکھی ہوئی کتاب کوكب درد، اس میں لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ جو علی کا نعرہ ہے نا، اس کو جب آپ کے سامنے کوئی ملنگ ہے نعرہ حیدری، ہم بعض اوقات اپنے اپنے حیثیتوں میں، مزاج میں، کسی سوچ میں گم تو ہم کہہ دیتے ہیں یا علی، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب تک تم نے دل سے علی نہیں نہ کہا، توجہ مثال دے دو کیسے؟ بھائی جو آنکھ ہے نا، آنکھ توجہ، سماعت ہے کان، آنکھ اور زبان ذرا غور کیجیے گا، سماعت کا تعلق توحید سے، توجہ رکھیے گا، سماعت کا تعلق توحید سے ہے۔ اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ سنا ہے نا اللہ ہے،
چونکہ 14 نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا لا رائب ہے، یہ 14 کہتے ہیں تو ماننا پڑا کہ اللہ ہے۔ بھائی توحید کا تعلق ہے سماج سے، جاگنا ذرا، علی کا نام جب بھی آئے دل سے لینا، میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اور سرکار یہ جو بصارت ہے دیکھنا، اس کا تعلق ہے رسالت سے، نبوت سے۔ بھائی توحید کا تعلق سماج سے، توجہ بھائی، بصارت کا تعلق نبوت سے، کیونکہ نبی دیکھے جاتے ہیں۔ جا کے سننا، وہ کہتے ہیں کہ والبصر للنبوت، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بصارت ہے نبوت کے لیے۔ اب جاگنا، یا میں آپ کے کون کون سے فضائل پڑھوں؟ وہ کہتے ہیں والولایت للفواد، لیکن ولایت کا تعلق دل سے ہے۔ ولایت کا تعلق دل سے ہے۔ جبھی تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بندے نے کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا، سرکار دعا کرو، یا اللہ تجھے کعبے کی عزت کا واسطہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ حسنین شریمین کے پاک نانا نے سنا، مسکراتے خرامہ خرامہ چل کے حسنین کے نانا نے آ کے محمد کا بازو پکڑا کہ اللہ کو کیا واسطہ دے رہا ہے؟ کہہ رہا میں اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ تجھے تیرے کعبے کی عزت کا واسطہ، حرمت کا واسطہ آپ جا کے سننا۔ سرکار مسکرا کہتے ہیں یہ کیوں کہتا ہے؟ لا تقول ھذا، ایسا مت کہو۔ سرکار کیا کہو؟ سل بحرمت المومن، کہ اللہ تجھے مومن کی عزت کا واسطہ۔ بھائی اللہ والوں ذرا بیدار ہونا خدا کے لیے، یار کعبہ کی عزت، کعبہ چھوٹا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اور کہنے والا اللہ کا رسول ہے۔ اور دل شرائع سے پڑھ رہا ہوں شاہ صدوق علیہ رحمت کی کتاب سے، کہا یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ تجھے مومن کی عزت کا واسطہ۔ ہاتھ باندھ کہتے ہیں وہ مومن ہے، یہ کعبہ ہے۔ حسنین زنانہ مسلم کے کہتے ہیں یہ بتا کعبے میں علی کتنی بار آیا؟ کہتا ہے ایک بار آیا، کہتا ہے ایک بار کعبے میں آیا، اور مومن کے دل میں ہر وقت رہتا ہے۔ اب تھکاوٹ اتار دیا آپ نے، بھائی سلام ہو آپ کی سماعتوں کو، آپ کی عزتوں کو۔ سخی حسین کی تائید میں یہ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، اے پاک میرے مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج، آپ کے بابا کی ولایت کے لیے بسم اللہ۔ میرا بہت پیارا بھائی کربلا کا ساتھی عمران بھائی آگے آئیے، بسم اللہ، بلند تر صلوات۔ بھائی کربلا کا نوح خان ہے میرا بھائی، میں اور عمران بھائی کربلا کے مل کے بھی نوح خان ہیں، یہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا نا میں خود ہلکے کا ماتمی ہوں، تو پھر جو کربلا کی سوغات ہو اس کا استقبال تو کرنا چاہیے نا۔ مجھے پھر انہوں نے پچھلے سال کربلا میں ایک نوحہ میں ایک شعر پڑھا منقبت میں، وہ شعر نقش ہو گیا۔ میں جہاں جہاں جاتا ہوں ان کا نام لے کے پڑھتا ہوں۔ کلام پتہ نہیں کس کا ہے، پڑھا بڑا خوبصورت سرکار۔ وہ کلام کیا تھا؟ یہ کہنے لگے کہ وہاں پر ہمارے ساتھ قافلہ میں ایک ہماری بہن تھی، اس کے والد کا فوت ہو گیا، بڑا غم کا وہاں پہ عالم تھا۔ وہاں پہ عمران بھائی نے منقبت پڑھی اور ایک شعر پڑھا، یہ کہنے لگے کہ حسین والا بنا کے مرے جو بیٹو، حسین والا بنا کے مرے جو بیٹوں کو، اسے بطول سے شرمندگی نہیں ہوگی۔ جی بسم اللہ، جی اللہ والو بسم اللہ۔ سرکار آپ کے کیا کہنے ہیں؟ یہ جو ہاتھ میرے ابو الفضل مولا، یہ جو ہاتھ آپ کے بابا کی ولایت میں بلند ہیں، انہیں کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا۔ بڑا مشکل دور ہے، ہم بات بات پہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آؤ بھائی حسین کا ذکر تفرقے نہیں ڈالتا۔ کاش دنیا ابھی ہم نے صالح کی تعریف نہیں کی، کاش دنیا یہ سمجھ جاتی کہ اللہ کی حبل ہے کیا، حبل متین ہے کیا۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی رسی کو تھامو، تھوڑی سی کو کم ہو سکے، ایسا لگتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو بھائی، توجہ۔ اور اگر انہوں نے اللہ کی رسی کو تھام لیا تو تم میں تو فرقہ ختم ہو جائے گا۔ توجہ، آپ جاگنا جانوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو حبل ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو اسے تھام لے سرکار، وہ تفرقے سے دور ہو جاتا ہے۔ توجہ، اب اللہ کی رسی ہے کیا؟ پھر میرے سامنے کوكب دری ہے، اسی سے میں آپ کو عبارت ہدیہ کر رہا ہوں۔ بھائی اللہ کی رسی کیا ہے؟ پوچھا گیا سرکار سے، سرکار یہ بتائیے کہ جو اللہ کی رسی ہے جس کو تھامنے سے انسان سے تفرقے مٹ جاتے ہیں، وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا الحبل للہ ولایت امیر المومنین، جو تفرقہ ختم کرتا ہے وہ اللہ کی رسی علی کی ولایت ہے۔ بھئی ہم جب
ولایتی ہے؟ اب پوچھنا کہ رسول بھی جملہ آ گیا کہ یہ ولایتی ہے. حسینی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ حسینی کی گروہ بندی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جو حسینی ہے فقط حسینی ہے. اس میں ولایتی غیر ولایتی کا معاملہ، لیکن جو ولایتی کہتے ہیں نا ان کو بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں بڑے پیار سے، علی کی ولایت کوئی لڑائی جھگڑے کا نام نہیں ہے. علی کی ولایت تو بھائی قبول کرنے کی ماننے کی بات ہے. اچھا بھائی آپ توجہ رکھیے گا کہ ہم نے سمجھا عمل صالح نماز میں سرکار جہاں سے بات ہوتی تھی. آؤ پھر آپ کو تفسیر ابو حمزہ سمالی سے بتاؤں عمل صالح ہے کیا. اب کسی نے پھر میرے مولا صالح سے سوال کیا، کہتے یا مولائی ما عمل الصالح، اے میرے مولا یہ تو بتائیے عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تو کیا سمجھتا رہا؟ مولا میں تو نماز روزے کو ہی سمجھتا رہا. فرمایا عمل صالح نماز روزہ نہیں ہے. مولا پھر آپ بتائیے عمل صالح ہے کیا؟ اب بطول کے بیٹے نے سرکار 40 سال اپنے سینہ توحید گنجینا پہ دایا ہاتھ رکھا. اب میں کیسے بتاؤں کہ قلم اللہ پہ ید اللہ آیا؟ بھائی جا کے سننا، قلم اللہ پہ ید اللہ آیا. میرے چھٹے بادشاہ نے کہا اب میں تمہیں بتاؤں عمل صالح کسے کہتے ہیں. بادشاہ کہتے ہیں عمل الصالح معرفت و ولایت، اور ہماری ولایت کی معرفت کو عمل صالح کہتے ہیں. بھائی جیو جلو والو آپ سے کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ عمل الصالحات، میں موضوع سے ہٹنے والا بندہ ہی نہیں ہوں، اور جنہوں نے عمل صالح کیا. یا اللہ اتنی بات ہے؟ فرمایا نہیں آیت مکمل پڑھ. وہ عامل اور پھر ایمان لائے بما نزل علی محمد، توجہ رکھنا بھائی، اور اس پر ایمان لائے جو محمد پہ نازل ہوا. بھائی آپ بیدار ہو کر میں غدیر آپ کو سنا کے گیا، ابھی پچھلا جشن ہی غدیر کا تھا. اب توجہ رکھیے گا، اللہ کہتا ہے عمل صالح کیا، توجہ، اور پھر ایمان لائے. اور جب ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے اور آمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ جو محمد پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے. رب اکبر کی قسم، مجھے کی قسم، جو بھی شیعہ تفسیر اٹھا کے دیکھ لے، تیرے امام محمد باقر سے سرکار صادق علیہ السلام سے 2، سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام سے 3، تاجدار مشرق سے 4، حتیٰ کہ سرکار حسن عسکری علیہ السلام تک شہری صاحب جس بادشاہ سے جس نے بھی پوچھا کہ محمد پہ نازل کیا ہوا، مسکرا کے کہا نہ نماز نازل ہوئی، نہ روزہ نازل ہوا، نہ حج نازل ہوا. پھر سرکار نازل کیا ہوا؟ فرمایا غدیر بھول گئے. جب ہاتھ پکڑ کے اللہ نے کہا آج بلغ ما انزل الیک، اس کا اعلان کر جو تجھ پہ نازل کیا ہے. کل اچھا بھائی یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد پر نازل ہوا ہے نام بھائی، جو اس پر ایمان لائے، بھائی جا کے سن. اچھا وہ ایمان والے ہیں، اور آگے ہاتھ ہو گئی ایمان لانے کا اجر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَّرَ سَيِّئَاتِهِمْ، اس پہ ایمان لائے جو محمد پہ نازل ہوا تو اللہ ان کے گناہ معاف کر دے. توجہ، چلو جو سامنے اچانک بات آ گئی، بس سناتا چلنا. جس دن یہ آیت آئی نا کہ آج سے شراب ختم، حرام کوئی نہیں پیے گا، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بس ہوا کیا؟ ایک بندہ گھر سے نکلا، تاریخوں میں نام ہے اسد الغابہ بھائی مجھے. اچھا گھر سے یہ نکلا بات کر کے کہ سرکار آپ کی نظر، گھر سے یہ نکلا طے کر کے کہ اب حرمت خمر و میسر کی آیت آ گئی، ایک بار میں شراب لا کے گھر میں رکھ لوں، اس کے بعد اللہ میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. لیکن جب گھر سے نکلا بھائی کیا اس کی معرفت تھی، راستے میں دعا کر رہا کہ ایسا نہ ہو کہ حسنین کا نانا کہیں میرے سامنے آ جائے. توجہ رکھنا. اچھا پہنچ گیا، لے لی شراب، سر پہ رکھا، کوئی سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، سر پہ کھڑا رکھا. اب راستے میں آ رہا تھا، دعا کر رہا ہے یا اللہ اگر آج حسنین کا نانا میرے سامنے نہ آیا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. خدا جانے اب مالک الملک کو اس کے اندر کیا بات پسند آئی. ابھی یہ بات کر کے گلی کا موڑ اڑا یا سامنے سے حسنین کے نانا برآمد ہوئے. جاگنا بھائی صحابہ کے دلوں میں حسنین کریمین کا پاک نانا. اب گھبرا گیا، چہرے پہ موت کی زردی. جس سے ڈر تھا، جس کا ڈر تھا وہی بات ہو گئی. میں تو کہہ رہا تھا سامنا نہ ہو، سامنا ہو گیا. اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کیا ہے تیرے پاس، تو میں جواب کیا دوں گا. بس چلتا چلتا بالکل آہستہ رفتار سے صحابہ پاس پہنچے. سرکار نے پوچھا کیا ہے تیرے پاس،
تیرے پاس کیا ہے؟ اب خاموش ہے، چہرے پہ موت کی زردی، جواب دے. میں نے کہا کہ اللہ ان کے گناہ بخشنے کا جاگنا، سنی کتاب کا حوالہ دیا، اس کو بتاؤ کیا ہے تیرے پاس؟ خاموش، تم بات ہی نہیں کر سکتا، بالکل خاموش. کچھ نے کہا کہ سرکار پوچھنے کی کیا بات ہے؟ نظر آ رہا ہے شراب سے کیا؟ فرمایا بھائی اگر نظر آ رہا ہے شراب لے کے آ رہے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے جب تک گناہ ثابت نہ ہو تب تک سزا نہیں ہوتی. ایک بندہ جلدی سے کھڑا ہوا، اس میں ہاتھ ڈالا، سرکار بھی بتا دیتے ہیں. اب ہاتھ ڈال کے باہر نکال دیا، یا رسول اللہ حد ہو گئی، لے کے تو شراب چلا تھا لیکن اب شراب نہیں، یہ تو سرکہ ہے. انہیں جا کے سننا بھائی یہ تو سرکہ ہے، یہ شراب تو نہیں ہے. اچھا بھائی دوسری گواہی ایک اور آگے بڑھا لیا، پلٹا زمین، سرکار سرکہ ہے. اب دو گواہیاں کامل ہو گئی، سرکہ ہے، اب سزا سے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اللہ کا رسول مسکرائے، کہتے ہیں اچھا چلو یہ تو سمجھ گئے ہے بھی سرکہ ہو گیا، تو یہ بتا تو کیا لے کے چلا تھا؟ جناب والا توجہ کرنا بھائی، نبی کہا کہ تو کیا لے کر چلا تھا، سرکہ تھا یا شراب؟ کہتے ہیں تیری نالائن کی عزت کی قسم ہے، اتنا کو جانتا ہوں، تیرے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ سرکار لے کے تو شراب چلا تھا. میں تو خود حیران ہوں، کہا اللہ کو کیا کہا تھا؟ کہا میں نے اللہ کو واسطہ دیا تھا تیرا. میں نے کہا تجھے تیرے اسی نبی کا واسطہ. والوں میں جملہ ادا کروں، آج میری لاج رکھ لینا. تو پھر کیا ہوا؟ کہا سرکار پھر آپ نے دیکھا شراب سرکہ بدل گئی. آؤ بھائی اس ٹاپک میں دوری سے بھی اور 4-5 حوالے مزید بھی ہیں، بس یہ سننا تھا. حسنین کریمین کے پاس دانا کو جلا لایا. مسلم کہتے ہیں سنو یا معاشر الصحابہ، اے میرے صحابہ سنو، قیامت میں روز بالکل ایسے ہی جیسے یہ اپنے سر سے لے کے شراب چلا تھا لیکن شراب حرام ہے، سرکہ حلال ہے، یہ حلال ہو گیا. بالکل ایسے ہی علی کے ادادار گناہ لے کے سر پہ آ رہے ہوں گے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اچھا بھائی اللہ ان کے گناہوں کو بسم اللہ، اللہ ان کے گناہوں میں بسم اللہ کیا کرے گا بھائی؟ نیکیوں میں بسم اللہ، نیکیوں میں بدل دے گا. اچھا اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عمل صالح کیا، توجہ، عمل صالح کیا، اور عمل صالح میں نے بتا دیا وہ کیا ہے. اب سورہ کاف کی ایک آیت پڑھتا ہوں تاکہ معاملہ نتیجے کی طرف پڑھے. سورہ کاف کی سرکار 110 آیات ہے، ذرا جا کے سمجھیے گا. سورہ کاف کی کتنی آیات؟ 110. میں آپ سے ماتمی دوستوں جو حلقے کے ماتمی ہیں، آپ سے میرا سوال ہے اور بلکہ پیغام ہے یہ لیتے جانا. سلطان کربلا نے جب بھی موقع نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی پڑھی فقط سورہ کاف. میں کتابوں کے حوالے سے جب بھی سرکار تلاوت کی فقط سورہ کاف کی. اب کسی نے میرے مولا محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا قرآن تو بھرا پڑا ہے، آپ کا نانا تو خود بولنے والا قرآن ہے، لیکن جب بھی تلاوت کی آپ کے نانا نے، سرکار کی علت کیا ہے؟ فقط سورہ کاف کی پڑھی. مسلمان کہتے ہیں بتا سورہ کاف کی آیات کتنی ہے؟ کہتا ہے 110. کہتا ہے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ 110 آیات ہیں، 110 عدد ہے میرے دادا علی کے نام کے. اللہ نے قرآن میں سورہ کاف کو توجہ بھائی سورہ ولایت بنایا ہے. جا کے سننا. کہتا مولا پھر یہ بتائیے اس پہ علت تو بڑی ہوگی، آپ کے دادا نے جب بھی تلاوت کی سورہ کاف کی ہے. مسلمان کہتے ہیں اس لیے کی ہے کہ وہ جو علی جیسا ہے، جو حسین بن علی ہے، وہ موقع لیلا میں بتا رہا تھا کہ ظاہری طور پر دنیا سے جانے کے بعد جب مجھ حسین کا گزارا علی کے بغیر نہیں بشرتا کیسے ہوگا. اچھا بھائی اچھا اسی سورہ کاف میں سرکار، اسی سورہ کاف میں جو آخری آیات ہے، بالکل آخری آیات ہے، بس اس میں بات کو سمیٹ کر رکھتا. سبحان اللہ. آپ کے کیا کہتے ہیں؟ اسی سورہ کاف کا جو بالکل آخری آیات ہے اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ توجہ ہے جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں. لقاء الرحمان، جا کے سننا، لقاء الرحمان لفظ لقاء ہے، لقاء کہتے ہیں ملاقات کو. بھئی وہ لوگ جو سیر میں ہے، جو اندر ہے، ہاتھ میں ہے، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں، توجہ، وہ کیا کریں؟ ایک تو وہ یہ کریں کیا کہ وہ عمل صالح کریں. اب عمل صالح میں بتا چکا کہ 14 کی ولایت کا نام ہے عمل صالح. وہ عمل صالح کرے اور عبادت میں خدا کے سوا کسی کو شریک نہ کرے. ذرا توجہ رکھنا بھائی، مشکل دور ہے نا، مشکل باتیں آپ تک پہنچے. عبادت میں خدا کے سوا کسی کو توجہ بھائی شریک نہ کرے. اب کہتے مولا یہ بتائیے کہ اللہ سے ملاقات کیسے ہو؟
اللہ جس کو جسمانیات تو رکھتا نہیں، وہ تو مبرہ ہے ان سے، لیکن یہ تو قرآن ہے۔ چلو یار ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں، اب آیت آج میں سورہ نہیں بتاتا، کچھ محنت آپ بھی کریں گے، ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یومئذ وجوہ ناظرہ، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، ایک ناظر ہے نون الف زوئے کے ساتھ عمران بھائی، ایک ناظر ہے نون الف زوات کے ساتھ سرکار۔ اچھا جو زوئے والا ناظر ہے وہ دیکھنے سے ہے، جو زوات والا ہے کھلا ہوا روشن۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھ پہ نہیں فتویٰ لگنا چاہیے، میں صرف بہن سے بات کر کے چلا جاؤں گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، ان کے چہرے قیامت کے دن بڑے کھلے کھلے ہوں گے۔ کیوں؟ شاہد صاحب کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا بھائی بسم اللہ، وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ توجہ، اب سورہ کاف میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے عمل صالح کرے، عبادت میں شریک نہ کرے۔ چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا، وہ جسمانیات والا ہے ہی نہیں، جب اس کا چہرہ ہے نہیں، بدن ہے نہیں، ملاقات کیسے ہوگی؟ اچھا آپ پہاڑ سے حوالہ سکتا، خصوصاً آپ کے لیے، آپ بھی میرے کربلا کے ساتھی ہیں، پہاڑ سے حوالہ میرے سامنے یوں لگ رہا ہے، خدا کی قسم جیسے والوں دعائیں نکل رہی ہیں، عمران بھائی یوں لگ رہا ہے کہ میں اسی عید اللہ گلی میں کھڑا ہو کر گفتگو کر رہا ہوں۔ کیا بھائی یہاں خوبصورت ماحول ہے، ہم ذاکر ویسے کیسے کربلا بنا بھائی آپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلکہ پھر محسن نقوی کا شعر سامنے آ گیا، وہ کہتے تھے چھت پہ علم ہے، صحن میں ہے ذکر پنجتن، جنت میں کیا کروں میرا گھر ہی بہشت ہے۔ یار یہ خطافت ہے، جاؤں گا تب تک نہیں جب تک سرکار نہیں کہے گا، رک کے کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں، تب تک نہیں جاؤں گا۔ اچھا یہ لقاء الرحمن فی الجنان، جنت میں ہوتی اللہ سے ملاقات سرکار۔ بسم اللہ، کیا کہنے آپ کے بھائی میں بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، اور کسی میں بھائی بہار الانوار کو کون شیعہ نہیں جانتا، اس میں سے جو تیسری جلد ہے جو میں سلطان کربلا پہ ہے اسی سے میں آپ کو روایت ہدیہ کر رہا ہوں۔ لقاء الرحمن فی الجنان، جنت میں جنتیوں سے اللہ کی ملاقات۔ ذرا جا کے سننا، جب جنت میں پہنچے گا نا، جنت میں ایک شور ہوگا، یار یہ ہوئے یہ جنت کے مسائل، وہ کھانا پینا انسان کی فطرت ہے، کتنی دیر کھا سکتا ہے، کوئی تھوڑی دیر بعد تنگ پڑ جائے گا، ہمیشہ تو نہیں کر سکتا نا۔ اچھا اب جب وہ تھوڑا سا سوچے گا نا، بھائی یہ حوریں بھی دیکھ لی، یہ کھانا پینا بھی، توجہ رکھیے گا، یہ حوریں بھی دیکھ لی، بھائی کھانا پینا بھی دیکھ لیا، جا کے سننا۔ اب جنت یہ بات کرے گی، یا اللہ تو نے سورہ کہف میں کہا تھا کہ تو جنت میں جنتیوں سے ملاقات کرے گا، میں نہیں کہہ رہا باقر مجلسی اور بطور کا سچا بیٹا سرکار محمد باقی نے سرکار صادق علیہ السلام کو اب ملاقات کر، ہم آتے ہیں، اب آتے کہ جنتیوں ہوش کرو، میں تو موسیٰ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ جاگنا یار جاگنا، تم مجھے کیا دیکھو گے، اولے العزم نبی ہو گے، صاحب کتاب ہو گے، بسم اللہ بھائی آپ کیا کہہ رہے جو دور سے واقعی دوست کو ندا دے رہے گا، میں تو اسے بھی موسیٰ کو بھی نظر نہیں آیا تھا۔ یا اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے ہٹتا نہیں ہے، تیرا وعدہ ہے، قرآنی وعدہ ہے۔ اب ہم جنت میں آگے ملاقات کے بغیر رہیں گے نہیں، میں جانا جلد والوں تو کہا ہوش کے داخل لو، میں نہیں دکھتا، وہ جنتیوں جنت میں آ گئے ہو، بس عیش کرو، محمد والے محمد کی زیارت کرو، میں نہیں دکھتا، اور اس راز کو نہ کھولو، اب جنت میں ہو، میں نہیں نظر آتا۔ باپ بھی دوستوں سر اٹھانا، ادھر یہ بسم اللہ، ادھر یہ گفتگو جاری ہوگی کہ میں نہیں دکھتا۔ اچانک سارے گھر کی روز لڑ کے حسنین کریمین کے پاس نانا کے پاس آئیں گے، تو اللہ کا سچا رسول ہے، تیرا اللہ بھی سچا ہے، تو سچی بیٹی کا باپ ہے، تیرے جواب سے بھی سچے، تیرے سارے بیٹے سچے۔ جب تو نے پاک زبان سے کہا تھا کہ وہ جنت میں ملاقات کرے گا، اے اللہ کے رسول کا اپنے اللہ کو ہم سے ملاقات کرے، ہم مشتاق ہیں، نہ ہم مشتاقون، ہم مشتاق ہیں۔ کہتے ادھر یہ آواز آئے گی، اللہ کہے گا سب لوگ، ملاقات نہیں ہو سکتی، اگر اتنا زور ہے تو سب لوگ جنتی ہو، جنت یہ بھی سمجھ رہے ہو گے۔ اذا تجلی تو عرش پہ ایک نور چمکے گا، جا کے سننا بھائی، عرش پہ ایک آئینہ نظر دیکھنا، عرش پہ نتیجہ ہے، عرش پہ ایک نور چمکے گا، اس نور کے چمکنے سے ہوگا کیا؟ خوشیاں علی اہل الجنت فی اربعین سنۃ، 40 سال تک کے لیے جنتی بے ہوش ہو جائیں گے۔ وہ بھائی آپ نے میں نے ہونے بے ہوش بخاطر جا کے سننا، میں آپ کو دیکھنا کیا کہتے محمد والے محمد کے پاک ذکر کے کہ جنہوں نے سارا پرچہ پہلے ہی حل کر دیا۔ گھبرانے کی کوئی
کوئی بات نہیں، بسم اللہ سرکار مالکوں کے امر ہے نا. اچھا بھائی میں صادق آل محمد کی زبان سے جنت کا پرچہ پہلے اتر رہا. اب جو گیس پیپر جاننا چاہتا ہے وہ متوجہ رہے. میں ان کے بات کر رہا ہوں بھائی جب وہاں پہنچیں گے ہوشیار جنت تجلی کی آئی سرکار جنتی 40 سال تک کے لیے بے ہوش. اب 40 سال تک بے ہوش رہے گی. 40 سال یہاں پہ نہیں ہے یہ جمع تفریق کر لینا، یہاں کے 40 سال نہیں، ہمارے 80 ہفتے وہاں کا ایک دن بنتا ہے. اس کی جمع تفریق خود کر لینا بھائی 40 سال کیا ہو گیا. بس بھائی 40 سال کے بعد جنتیوں کو ہوش آئے گی. ایک دوسرے کو کونی ماری. اللہ کرے میں سرکار کے قریب ہوں جب بے ہوشی کا منظر ہو. میں ان سے کہوں آپ کے منبر میں کہا تھا دیکھیں سرکار آج پھر ہم قریب ہیں. ویسے ہمارا محلہ ایک ہی ہے، سب ہی قریب ہوں گے. جنت میں اکٹھے تھے کبھی دنیا میں اکٹھے ہیں ہمارا. اچھا بھائی آپ کونی ماریں گے. موسیٰ نے دیکھا تھا اللہ زمین پہ، اللہ کا نور منتف ہوتا 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 زمین پہ پہنچا تو کچھ راتیں کچھ گھنٹے جو بھی روایت ہے بے ہوش رہا. بھائی ہم وہ ساقِ عرش کے نیچے بالکل اللہ کے پاس ہم 40 سال تک اب نتیجہ ہے سرکار ہم 40 سال تک اس لیے بے ہوش رہے کہ ہم اللہ کے بالکل بسم اللہ حال والوں، ہم اللہ کے بسم اللہ کیا کہنے، ہم اللہ کے بالکل قریب تھے. اب جنتی خوش ہو رہے ہیں. اچھا یار یہ نور تھا اللہ کا جس کو ہم سوچتے رہے دنیا میں، یہ نور تھا ہم نے اللہ دیکھ لیا. توجہ بھائی جاننا مومن کہہ رہے ہیں کہ کسی منافق کی بات نہیں، اللہ دیکھ لیا. پھر ایک آواز آئے گی جنتیوں ہوش کرو. میں نے تو پہلے کہا تھا مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. پروردگار پھر ہم 40 سال سے ہوش بھی رہے. اے اللہ اگر یہ تیرا نور نہیں تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ اگر یہ جلوہ توحید نہیں تھا تو کیا تھا؟ آواز آئے گی جلوہ تو توحید کا تھا لیکن میں نہیں تھا. پروردگار بتا پھر یہ تھا کیا؟ آواز آئے گی ان من ذل نور الولی الحسین ابن علی. اللہ کہے گا یہ تو میرے ولی حسین ابن علی کے نور کا سایہ تھا. یہ تو حسین کے نور. اچھا بھائی اب میں بڑے آرام سے پیغام دوں گا، پہلے سے لے لینا خدا خدا بات چھوڑوں گا. مجھے نہیں پتا جنت کا علی کا رابطہ کیا ہے. رک کے سنو. جس علی کے بیٹے کے نور کے سائے پہ اللہ ہونے کا گمان ہو اور وہ بھی جنت میں دنیا میں نہیں، پھر جانا وہ علی کیا ہوگا. خدا کی قسم شادی صاحب اگر دنیا ان بادشاہوں کو یہ آپ نے سنی ہے نا یہ جو کشتی نوح کی مثال آج کل اس محرم میں ہمارے بہت سارے خطبان نے پڑھا اپنی اپنی خیرات ہے. اچھا سن رکھا آپ نے کشتی نوح کی مثال. ایک یہ تو ہے نا حدیث سفینہ، ایک آیت سفینہ بھی قرآن میں آیت بھی ہے سفینہ کے متعلق. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا. اب جاننا بھائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. شاہی صاحب اگر دنیا آل محمد کو اس حدیث کو اور آیت کو ان کو اتنا بھی مقام دے دیتی نا خدا کی قسم تو آج یہ سوال نہ ہوتے علی کہاں کہاں آ سکتا ہے، علی یہاں آ سکتا ہے کہ نہیں، علی یہاں آ سکتا ہے کہ نہیں. اگر آپ جا کے تمہیں اللہ کہتے ہیں بھائی سفینہ نوح اس کی شیخ صدوق کہتے ہیں 2 روایتیں ہیں. بس جلدی جلدی پیغام کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ 810 چوڑی 1200 گز لمبی کشتی اور پھر 800 ہاتھ بھی کہا ہے. تو گز کی روایت میں دوسری روایت 800 ہاتھ کی ہے. 80 گز یا 80 ہاتھ بلند تھی. جا کے سن. اور یہ جو کشتی تھی نا کہتے ہیں کہ یہ اتنی بلند تھی، اتنی چوڑی اور لمبی تھی. سرکار کی کشتی نوح علیہ السلام کی تھی. اللہ کے نبی نے 200 سال میں یہ کشتی بنائی. پیغام دے کے جاؤں آپ کو یاد جلد والے دوستوں اتنے بہترین معافی میرے سامنے ہیں. علم شرائع سے کر رہا ہوں گھر جا کے دیکھ لینا. بلکہ سنی المستدرک الوسائل میں آپ کو 200 سال لگے یار اللہ کے نبی کو کشتی بنانے میں. توجہ بھائی. اچھا اب میرا سوال اللہ جا کے سننا. عمران بھائی جب کشتی بن گئی مجھے کوئی مفسر بتائے کہ اللہ کے نبی نے گھر گھر جا کے دروازہ بجایا ہو آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ. جاگنا صرف اتنا لکھا ہے کہ مسجد کوفہ جو ظاہر ہے اس کے اندر آج بھی وہ فوارہ موجود ہے. کہنے لگے تنور سے پانی نکلا، بیوی روٹیاں لگا رہی. اچانک کہتی ہے اے نوح یہ کیا ہوا؟ تنور سے پانی نکل رہا ہے. کہا اچھا نکلنا شروع ہو گیا. جلدی آئے بڑا پتھر لیا تنور پہ رکھا پھر اس پہ اپنی مہر لگائی. کہا جب تک میں نہ کہوں نکلنا نہیں. یار حد ہو گئی. نوح کی ولایت پہ اتنا یقین ہے اور جو نوح کے بھی مالک ہیں ان کے بارے میں لوگ سوچ سے فکر ہے. کتابوں
سرکار روح وہیں کھڑے تھے، کشتی تیار ہوئی، اب سرکار نے آواز دی، سرکار کہتے ہیں ان اراد النجات فلیرکبوا هذه السفینہ، جا کے سننا بھائی، اور جس جس کو نجات کی ضرورت ہو وہ آئے میری کشتی پہ سوار ہو جائے۔ بھائی جا کے سننا ان اراد النجات۔ اچھا کہتے ہیں کہ روایت میں کہ ایک شیر بالکل شکار ہرن کے قریب پہنچا ہوا، اس نے اگلا پنجہ اٹھایا، جاکر بھائی حجت جسے کہتے ہیں، شیر نے اگلا پنجہ اٹھایا، ابھی ہرن کو دبوچنے ہی لگا تھا کہ سرکار نور کی آواز آ گئی، ان اراد النجات، بھائی جو نجات چاہتا ہے فلیرکبوا هذه السفینہ، آئے میری کشتی میں۔ بس یہ ہونا تھا تو ہوا کیا، ادھر شیر نے وہی پنجہ روکا، شکار بھی مڑا، شکاری بھی مڑا۔ مطلب جا کے سنا خدا کے لیے، اور جلد بازو شکار بھی مڑا، شکاری بھی مڑا، کدھر کشتی کی طرف واپس آئی۔ اب نہ شیر کو یہ خوف ہے کہ بھوک سے مر جاؤں گا، وہی حجت بلا رہی ہے، اور نہ ہرن کو یہ خوف ہے کہ شکار ہو جاؤں گا۔ اب ایک جملہ بالکل رک کے بیان صدور کہنے لگا ہوں۔ اچھا بہت ساری روایات ہیں، ایک خنزیر نر اور مادہ گھاس چار رہے، توجہ، ادھر سرکار نے اعلان کیا ان اراد النجات، اور جو نجات چاہتا ہے فلیرکبوا هذه السفینہ۔ پھر یہ سننا اگر نوح کی کشتی کے ہے تو آل محمد کی کیا ہوگی، کہا جس کو نجات چاہیے آئے میری کشتی میں۔ اب فوراً پر نر نے مادہ کو کہا وہ چل چھوڑ دے، اس نے کہا کیا ہوا، وہ سن نہیں رہا، نوح بلا رہا ہے، بھائی توجہ کیجیے، اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ اب اس نے کہا خدا کا خوف کر رہا، اپنے آپ کو دیکھ، تو کلے نجاست، وہ کلے طہارت، تو نجس العین وہ عین طہارت۔ کہتے ہیں یہی تو مسئلہ دنیا کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں جاؤں گا ضرور، اب اللہ کی مرضی ہے وہ کشتی میں سوار کرے یا نہ کرے۔ کہتی ہے ہوش پر کیوں جائے گا، کہتے ہیں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ نبی بلا رہا ہے۔ کل کا موقف یہ نہ لکھ لے خنزیر تھا نا نبی کے بلانے پہ گیا۔ پانی بہ رہا ہے نا، پانی پاک ہے کہ نہیں، کتا نہیں پاک، توجہ رکھنا، وہ پانی پاک ہے، آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اچھا اب جو ہی وہ کتا بہ رہا ہے، اس نے اپنے کانوں کو یوں چھینٹا، آپ کے کپڑوں پہ پڑے، کپڑے نجس ہوئے کہ نہیں، کوئی کتا پہلے پانی میں تھا، آپ وضو کر سکتے تھے، اب وہ کتا باہر آ گیا، اس نے اپنے کان کو یوں چھینٹا، آپ کے کپڑے بھی نجس، پھر خود نجس ہے۔ وجہ کیا ہے، پانی میں تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا، پانی کے باہر جا کے سمجھ سکتا ہے نتیجہ ہے، پانی کے باہر آیا پھر نجس آواز آئی چونکہ دریا ہے طہارت والا، کتے کی نجاست دریا کی طہارت کے مقابلے میں چھوٹی تھی، طہارت غالب آ گئی۔ اور جلال والو ہمارا بھی تو یہی پیغام ہے، علی کی ولایت کے سمندر میں غوطہ زن رہنا اور تم بھی پاک رہو گے، جو ہی ولایت سے باہر آ کے کتے کی طرح کانوں کو یوں چھینٹو گے، خود بھی نجس ہو دوسروں کو بھی مارنا۔ سرکار نوح علیہ السلام کی کشتی میں آ گیا خنزیر کا جوڑا۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تو نجس العین ہے؟ آج لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، میں کیا کروں، سوشل میڈیا لائیو مجالس ہے، اس سے بڑھ کے بات نہیں ہو سکتی، لوگ بڑے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نجس العین ہے، کہاں جا رہا ہے؟ توجہ، اللہ کے نبی نے بلایا، بھائی جا کے سننا، وہ چلا گیا۔ اب یار سر کھانا باقی دوستوں سے میری گزارش ہے، آپ میری بات کی تائید ضرور کرنا۔ یار یہ بتاؤ، اگر خنزیر جیسا نجس العین بھی، توجہ بھائی، حجت کے بلانے پہ آ جائے تو وہ پار اتر سکتا ہے۔ تم آزادار کو کتنا گناہگار سمجھتے ہو کہ ملا بھی حسین ہو اور وہ پار نہ اترے؟ دوستوں میرے نام پہ کربلائی ہے، سرکار جانتے ہیں، یہ جو ولایت ہے جو آپ مجھ سے سن رہے ہیں، مجھے احمد بھٹی صاحب قبلہ پرانے ذاکر بے فکر رہے،
جب تک بھائی نہیں آئے میں چھوڑ دوں. یوں جھولی پھیلا کے نا سرکار ایک دن دعا کی سرکار یوں جھولی پھیلا احمد کے بھٹی صاحب نے دعا تو پرانے ذاکر تھے, حدیث ذاکر تھے, بادشاہ کا کرم تھا ان ذاکروں پر. کہتے یار سارے شیعہ جھولی چوک کے دعا کرو شاء اللہ علی بھیاں نہ دے ویا. جو میری بات تک پہنچ گئے ہیں شرما کے نہ رونا خدا کے لیے. مجھے نہیں پتا کس کے کندھے کے ساتھ حسین کا زخمی بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اتنا زخمی بھی ہے, شام کے سفروں کا شادی صاحب تھکا ہوا بھی ہے, لیکن جب تم یہاں سے جانے لگتے ہو نا, اچھا جملہ بدلوں سرکار معاف کیجیے گا, پتہ یہ کہاں بیٹھتا ہے, میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے میں حسین کے مظلوم بیٹے کا مقام بتاؤں. شاید صاحب آپ سید ہیں مجھے معاف کیجیے گا, اتنا کہتا ہوں حسین کا بیٹا مجلس میں وہاں بیٹھتا ہے جہاں کوئی نہیں بیٹھتا. بھائی مصاحب عظمت کا نام ہے. جب تم جانے لگتے ہو نا زخمی بھی ہے, شام کا تھکا ہوا بھی ہے, ہر مومن کے لیے کھڑا ہو کے ماتھے پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں اور تو نے میرے اکبر کو پنچھی لگتے نہیں دیکھا, تو پھر بھی روتا ہے, پھر کہتا ہے تو نے میری سکینہ کو تماچا لگتے نہیں دیکھا. عالم بدل اللہ بھائی کیا کہنے, میری دعا نکل گیا داخل ہوں حسین کا دینا تھا. مالک آوازوں کو سلامت رکھے. سرکار آج وہ میرا مصاحب جو کربلا سے بادشاہ نے مہر والا مصاحب, آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو دو جملے شام غریبہ کے سناؤں. ہم نے یہ سمجھ رکھا کہ بس گزر گیا دن 10 کا اور آ گئی شام, اختر چلیوٹی یاد آ گئے. وہ کہتے ہیں رولا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو, رولا رہی ہے زمانے کو خون کے آنسو, وہ شام جس کو غریبوں کی شام کہتے ہیں. میرے والد صاحب مولوی نذیر صاحب کا جملہ ہے اللہ مقامہ کا. نوید بھائی میرے والد صاحب نے شادی باغ میں ایک دفعہ 10 محرم کو نا بالکل 3:30 بجے یوں دیکھ رہے تھے, آنکھوں میں داروں قطار آنسو تھے. کسی ملنگ نے پوچھا سرکار کیا ہوا, کہتے بالکل یہی وہ وقت تھا جب حملہ کرتے کرتے حسین فرات کے کنارے پہ پہنچا, عباس کے لاشے کو دیکھ کے کہتا ہے غازی میرے ساتھ بطول کی بیٹیاں ہیں اور دن بھی ڈھلنے والا ہے, وہ پتا جنگلوں میں جن کو تیرے سہارے میں لایا تھا, عباس میں جنگلوں میں بطول کی بیٹیاں کہاں لے. بس بھائی رک کے سنو لو یار سانس, ہم مسلسل نہیں رو سکتے, مسلسل ہو سکتا ہے جو علی زین العابدین ہے ساری زندگی روتا رہا. کیا کہنے بیٹا, یہ 15-16 سال کا بچہ ہوگا, اس قوم کے بچے اس وقت شاید فلمیں دیکھ رہے ہو جو دوسرے ہیں, اس بچے سے پوچھو اسے آمد نبی بار پہ رونا کیوں آ رہا ہے. یہ معجزہ ہے جو خاک شفا ہمارے خمیر میں ہے وہ تڑپ رہی ہے بچے کے اندر. بس دن گزر گیا, 1 منٹ کی تمہید ہے, رک کے سننا سرکار, دن گزر گیا دعا بھی کیجیے گا. دن گزر گیا 10 محرم کا, شام آ گئی, زیادی صاحب کا جملہ سامنے آ گیا, کہنے لگے علی کی بیٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے خیمے تھے. جناب مولانا توجہ سے سننا, جہاں کچھ دیر پہلے کیا خیمے تھے. بس بھائی آ گیا, گزر گیا 10 محرم کا دن. عمر ابن سعد کی زوجہ نے کہا, کہنے لگی دشمنی تھی مردوں سے, حسین بھی گئے عباس بھی گئے, اب کچھ تو حیا کرو. توجہ بھائی, اب کچھ تو حیا کرو, کچھ پانی اور کچھ کھانا لے کے. میرا دل کرتا ہے میں ان کے غریبوں کے خیموں میں جاؤ, وہ جو 72 کی پوچھدار ہے سارا دن سر پہ قرآن رکھ کے تیرے خیمہ میں پوچھتی رہی ہے, اب فضا مجھے کوئی پرسہ دینے آیا ہی نہیں, مجھے کوئی حسین کا پرسہ دے دے, کوئی اصغر کا پرسہ دے دے. آپ ایک جلد کے دوستو ادھر بی بی نے یہ جملے کہے, ہاشم میرے کا دوسرا ہے, اس کی بھی زوجہ تھی. عمر بن سعد کہتا ہے تم نے کیا سمجھا ہے, ان کا پانی پہ قبضہ ہے, وہ کائنات کے مالک کی بیٹی ہے. تیرا کیا خیال ہے جس کا حسین جیسا بھائی چلا جائے وہ ہم سے پانی قبول کرے گی, کھانا قبول کرے گی. یہ کہتی ہے میرے پاس ایک ترکیب ہے. ترکیب جلدی بتا. کہتی ہے ترکیب یہ ہے کہ جو ہر کی زوجہ ہے یہ بھی تو شہید کی زوجہ ہے, یہ بھی تو شہید کی ماں ہے. ہم ہر کی زوجہ کو آگے آگے رکھتے ہیں, پانی پہلے اسے جیسے. آپ دوستو میرے مولا مجھے وہ حق دینا, مجھے وہ زبان دینا, میں علی کی بیٹی پر رومیت پڑھ سکوں. بس ادھر سے کچھ شامی عورتوں نے سر پہ کھانے کا تھال رکھے. کیا کہنا بیٹا, کچھ مشقیں ہاتھ میں لی, آگے آگے ہو رہی دوگا, پیچھے شامی عورت کے عمر اپنے ساتھ کی دوگا, کچھ چراغ لے لیے چونکہ اندھیرا ہو گیا تھا. توجہ, بس چراغوں کا دیکھنا تھا. شریعت الحسین سے وادی
ہے جب ہو کی زوجہ نے سنا یہ ہمیں لوٹنے والا سمجھ رہی ہے، اور کنارے کہہ دیا میرے پاس ایک ترکیب، آؤ شیعہ سنی دوستو، ایک درد کا جملہ میں آپ کی امانت ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آؤ میں کربلائی آپ سے گزارش کروں، ہم اپنے جلوسوں میں مجلسوں میں بہنوں بیٹیاں کیوں لے کے آتے ہیں، آؤ میں جملہ بتاؤں، ادھر جب بی بی فتنہ نے آواز سنی ہوتی ہے نے سر سے چادر اتاری، کہتی ہے ان کی تو پہلے ہی اتر گئی ہے، تم بھی سر سے چادریں اتارو، سر میں کربلا کی خاک ڈالو، ان کو پتہ چلے لوٹنے والے نہیں ہے، تم واہ حسینہ کہو، واہ مظلومہ کہو، ادھر بات بی بی فتنہ بسم اللہ آگے بڑھی، ادھر سے شام شام تو نے کہا واہ مظلومہ واہ حسینہ، فتنہ بھوڑ کے خیمے میں آئی، کہتی ہے علی کی بیٹی مبارک ہو، تیرا حسین لوٹ گیا ہے، دیکھ شامی عورتیں بھی واہ مظلومہ کہہ رہی ہے، واہ حسینہ کہہ رہی ہے، علم اللہ، بس لو صاحب میں اپنا جملہ ادا کر دوں، بس ادھر بی بی فتنہ نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ کا سنتا تھا، علی کی بیٹی کہتی ہے یہ بتا وہ بھی تو شہید کی زوجہ ہے، وہ بھی تو شہید کی ماں ہے، وہ بھی تو شہید کی ماں ہے، آؤ ہم مل کے ہم بھی آگے جا کے ان کا استقبال کریں، اب سننا ہماری بہنیں بیٹیاں کیوں آتی ہیں، ادھر سے ماتمی جلوس نکلا علی کی بیٹی کی قیادت میں، میرے مولا حسین کا، ادھر سے ماتمی جلوس تھا ہر کی زوجہ کی قیادت میں، یہ دونوں جلوس آمنے سامنے آؤ شیعہ سنی دوستو، ہم اس لیے بہنیں اور بیٹیاں لے کے آتے ہیں کہ حسین کا پہلا جلوس مردوں نے نہیں نکالا، حسین کا پہلا جلوس بسم اللہ عورتوں نے برابر دیا ہے، بس بالکل آخری جملے عورتوں نے کیا کہنا پھر میں دیتا ہوں، حسین کا پہلا جلوس اور یار مردوں نے برابر نہیں کیا، عورتوں نے برابر دیا ہے، بس بالکل آخری جملہ سامنے آگی ہر کی زوجہ ہاتھ بن کہتی ہے علی کی بیٹی ترک کر اگلا سن، مرنے والوں کے ساتھ مر کوئی نہیں جاتا، بی بی تھوڑا سا کھانا تھوڑا سا پانی لے کے آئی ہوں اسے قبول کر لے، بس یہ کہنا تھا، لوگ کہتے ہیں تو خود انسان جس کا حسین جیسا بھائی پیاسا مارا جائے اور یہ بتا وہ پانی پیے گی، اس نے جب پانی قبول نہیں کرے گی، کھانا قبول نہیں کرے گی، میں سر نہیں اٹھاؤں گی، بھائی توجہ، روکے کہتی ہے یہ بتا چلو باقی کو تو کہہ دوں گی، اور یہ بتا میں اصغر کی اماں کو کیسے کہوں، رباز پانی آیا ہے، بس یہ کہنا تھا، اس نے کبھی تمہیں نالین میں یہاں پہ آپ کی نالین سے میں شادی نہیں ہٹاؤں گی، اجازت کربلا کی زمین پہ جلد والا ظلم آیا، حسین کا مظلوم بیٹا آگے بڑھا، کہتے ہیں اماں تیری مرضی ہے، پانی قبول کر نہ کر، ایک بار عرش کی طرف دیکھ، بی بی نے دیکھا اور یار کوثر کا کنارہ ہے، حسین پیاسا کھڑا ہے، ایک طرف اللہ کا رسول ہے، ایک طرف میرا مولا علی ہے، حسین بھی پانی، حسین بھی پیاسا ہے، رو کے کہتا نانا میں کیسے پیوں، میری ریزہ پیاسی ہے، اور نانا میری سنجیدہ پیاسی ہے، بس یہ جملہ سننا تھا، بی بی کہتی ہے لا مجھے پانی دے، پانی علی کی بیٹی کے ہاتھ اٹھ آیا، بی بی نے پیالے کو دیکھا، شاید دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا، پھر سے کہتی ہے میں جان نہیں کسے ڈھونڈ رہی ہے، روکے کہتی ہے کہاں ہے میری سکینہ، حسین کی مظلومہ بیٹی کو لا، 4 سال کی بی بی آئی، بی بی کہتی ہے سکینہ ہمارے نانا کہتے تھے جب بڑے دیر کے بعد گھر میں کوئی چیز آئے پہلے بچوں کو دیتے ہیں، سکینہ لے پانی، ادھر پانی کا پیالہ لے کے بی بی ممتا کی طرف دوڑی، سکینہ نہا جا رہی ہے، اماں آپ نے کہا بچوں کو دیتے ہیں، اماں میرا اصغر پیاسا ہے، اماں چاہتا اصغر پانی نہیں پیے، اماں سکینہ کیسے پیے، اللہ اللہ اللہ